السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ ناظرین، کبھی بھی آپ کسی انسان کے اس کے مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ اپنا راستہ خود بنائیں اور اچھا راستہ بنائیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جاہل آدمی جو ہوتا ہے اس کا جو میدان ہوتا ہے وہ جہالت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کو اپنے میدان میں لڑنے کے لیے مجبور کرے گا، اور جب آپ اس کے میدان میں لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو چونکہ وہ اس جہالت کے میدان کا کھلاڑی ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے وہ آپ کو اپنے میدان میں ہرا دے گا۔ اسی طرح ظالم آدمی کا میدان ظلم ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو پہلے مجبور کرے گا کہ کسی بھی طرح آپ اس کے میدان میں آئیں اور اسے جنگ کریں، اسے جدال کریں، اسے مقابلہ کریں۔ پھر انسان اس کے مقابلے میں پہنچتا ہے اسی ظلم کے میدان میں، تو چونکہ وہ بھی اپنے میدان کا کھلاڑی ہوتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو بڑا کھلاڑی سمجھتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھی ظلم کے ذریعہ سے آپ کو ہرا دیتا ہے۔ تو جاہل اور ظالم ہمیشہ یہ کمزور معاشرے کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا راج صرف اور صرف کمزور معاشرے پر ہی چل سکتا ہے۔ لیکن جو اہل علم ہیں، جو دانشور لوگ ہیں، ان کا میدان علم، ترقی اور انسان کی معاشی حالت کو، انسان کی حالت کو مزین کرنا ہوتا ہے، اور اس کو سنوارنا ہوتا ہے، اس کو اچھا کرنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جاہل اور عالم ایک ساتھ کبھی بیٹھ نہیں سکتے، ان کی کبھی ایک ساتھ میں بن نہیں سکتی۔ تو فرماتے ہیں کہ ظالم کتنا بھی آپ کو اپنے میدان میں آنے کے لیے مجبور کرے، لیکن آپ اس کے میدان میں ہرگز نہ جائیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو خود اپنے میدان میں لے کر کے آئیں۔ اسی طرح جاہل اگر آپ کو مجبور کرے کہ آپ اس کے میدان میں جائیں، اس سے لڑائی کریں، اس سے جھگڑا کریں، تو آپ جہالت کے میدان میں جا کر کے اس کا مقابلہ نہ کریں، بلکہ آپ اس کو اپنے راستے پر لے کے آئیں اور علمی طریقے سے اس سے بحث کریں، علمی طریقے سے اس کو جواب دیں، کیونکہ علم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو نکھارتا ہے۔ دانشوری ایک ہی ایسا راستہ ہے جو انسان کو اپنی منزل تک پہنچاتا ہے، اور ظلم اور جہالت یہ دونوں کے دونوں گمراہی ہیں۔ منظور